میاں جاوید لطیف صاحب، میں نے حساب لگایا پاکستان کے سیاستدانوں نے کچھ لرن نہیں کیا. ابھی آپ کی حکومت جو ہے، نہ داخلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کی قیادت اس طرح. نواز شریف صاحب فارغ، ان کے قریبی جتنے لوگ ہیں فارغ، آپ فارغ، رانا ثناء اللہ فارغ، خواجہ سعد رفیق فارغ. پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے جو اس وقت نظر آ بھی رہی ہے اور نظر نہیں بھی آ رہی. آپ نے کچھ لرن کیا؟ آپ سے براد سیاستدانوں کچھ لرن کیا؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا یہ کہ عمران خان کو آپ جیل میں بٹھا کے مزید ہیرو بنا رہے ہیں، مزید اس کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، مزید کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہی از دا فیکٹر آف پاکستانی پالیٹکس؟ یہ آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے. کامران شاہد، یہی سہولت کاری ہے اور یہی میں چیختا آیا ہوں بڑے مہینوں سے کہ سہولت کاری جاری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو آج کیوں اسی طرح آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ماضی میں نواز شریف کو، مریم نواز شریف کو ملنے مہینوں، آپ تو 2 ہفتوں کی بات کرتے ہیں، مہینوں نہیں ملنے دیا جاتا تھا اور آپ کو 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے بعد اجازت ملتی تھی فیملی ممبر کو ملنے کی. ہم نے تو دیکھا ہوا ہے کہ کئی مہینے پارٹی کارکن جو ہے وہ پارٹی عہدیدار کو یہ ہے تو وہ نواز شریف سے، مریم نواز شریف سے نہیں ملاقات کر سکتا تھا جب تک وہ کسی عدالت میں ان کو لا کے پیش نہیں کیا جاتا تھا. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہوتا کہ ثبوت پیش کیا جاتا کہ کیا خطرہ ہے اور کس وجہ سے ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں اور اس پابندی کا فائدہ عمران کو کیا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح کمفرٹیبل خود کو محسوس کریں گے. مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ایک میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی کہیں ٹکر چل رہا تھا کسی چینل پہ کہ سی ایم جو خیبر پختونخوا ہیں وہ اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نوٹس ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. بھائی بات یہ ہے کہ کل کو اگر اثاثے واقعتاً انہوں نے ظاہر نہ کیے ہوں گے اور اس پر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو کہا یہ جائے گا کہ جناب بڑی زیادتی ہے، ایک بندہ برداشت نہیں ہو سکا. حالانکہ بات یہ ہے کہ قانون پر عمل کرنا یا قانونی تقاضے پورے کرنا میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، کسی اور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنا میرے پہ بھی لازم ہے، کسی دوسرے پہ بھی لازم ہے. آپ کی حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہو کے بھی، اور جو آپ کی حکومت نظر آ رہی ہے وہ روتھلیس نظر آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میرے بھائی آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نظر نہیں آ رہی، تو حکومت جماعت کی ہوتی تو نظر آتی. آپ بتائیں کہ ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی بھائی، سادہ اکثریت بھی نہ ملی تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور جس طرح مانگ تانگ کے اور جس طرح اکٹھے کر کے وہ جو حکومت بنا دی گئی، اس کو میری حکومت کہہ لیں، اسے مسلم لیگ کی حکومت کہہ لیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ لیں، ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، مگر ملبہ ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا. جس طرح 16-18 ماہ کی حکومت کا ملبہ مسلم لیگ نون پر ڈال دیا گیا اور ہمیں اٹھانا پڑا اور بھگتنا پڑا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ، آپ کہتے ہیں وزیر خزانہ، وزیر خارجہ کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ بھائی وزیر خارجہ بھی جو خارجہ پالیسی ہے، کوئی وزیر خارجہ جو ہے کوئی میری بات تو سنیں، کوئی وزیر خارجہ کتنا پالیسی خود بناتا ہے اور کتنی بنا کے دی جاتی ہے، اس کا بھی کبھی کبھار تذکرہ اگر فرما لیں گے تو آپ بھی کٹ پتلی ہیں، سننے والوں کے لیے اچھا ہو جائے گا. آپ بھی کٹ پتلی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جب آپ بہت سونے لگ رہے ہو، سچ بول رہے ہو. کامران بھائی اللہ کرے تسی اگر میں کہہ رہا نیکسٹ ٹائم تسی جیت جاؤ، اگر تسی پہلی ہار جاتے تو پہلی اچھی گلا کرنا شروع کر دیندے. جی بھٹی صاحب کوئکلی، میں نے پھر جانا ہے اظہار صاحب کے پاس. نہیں اس کی اچھا ایک منٹ میاں صاحب کمپلیٹ کریں، پہلے میاں صاحب بھٹی صاحب ایک منٹ. جی میاں صاحب کمپلیٹ کریں سر. واہ جی سر.
اگر اس وقت بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے تسی حکومت دا حصہ جے، تسی تے نہ اس طرح گل کرو. آج بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہار گئے ہو، اسی لیے بات کر رہے ہو. میں کس وقت بات کروں یہ مجھے بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، ایسا ہارنا اچھا ہے. اگر انسان جو ہے وہ ایک نئی بات کرے، ایک مزید سچی بات کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پہلے سچ نہیں بولتے تھے، میرے پاس یہ رائٹ نہیں کہنے کا میاں صاحب، وہ تو آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. میں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر نون لیگ کو یا آپ کو اپریشیٹ بھی کروں تو ان کو میری بات سمجھ نہیں آتی. جی بھٹی صاحب فرمائیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. میں اظہار صاحب کے پاس جانا ہے بالکل کوئکلی. جی یہ میرے نانکا پنڈ جویل لطیف صاحب کو آپ نے جانے نہیں دینا. میں کوئی چھوٹا طیارہ ادھر لیتا ہوں اور آ کر نا آپ کے اسٹوڈیو میں آ کر ان کو جپھی ڈالنا چاہتا ہوں. اتنا یعنی ایک MNA شپ اور ایک بے محکمہ وزارت اوپر سے کیا ہٹی، اندر سے ایک نیا جویل لطیف انقلابی نکل آیا. نہیں زندہ باد میرے بھائی. پہلے بھی آف دا ریکارڈ انقلابی باتیں کرتے تھے، اب ذرا آن ریکارڈ ہو گئے. جی اظہار الحق صاحب بات یہ ہے سر، صورتحال آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو فرمائی، پھر جو بھٹی صاحب نے اس میں تڑکا لگایا، پھر جو میاں جاوید لطیف صاحب نے سچ کا جہاد بلند کیا. انہوں نے کہا خواہ شرمندگی کی والا لفظ ہے لیکن کٹ پتری اب ہے تو ایسے ہی، سادہ اکثریت بھی ہماری تو نہیں تھی. یہ حکومت جو ہے آپ سسٹم کیسے چلتا دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی بھی اس حکومت کی بربادی یا تباہی کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہی از ارریلیونٹ ناؤ؟ اچھا کامران شاہد صاحب، گزارش ہے کہ آپ مجھے وقت دیجئے گا، مجھے بات پوری کھل کے بولیے گا. اینڈ آپ نے شعر پہ کرنا ہے، بس کوئی بھی شعر پڑھ دیجیے گا. جی فرمائے، ریکویسٹ ہے میری. اچھا پتہ نہیں شعر پہ کرنا ہے یا شعر پہ کرنا ہے. پہلے تو میں رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں تاجروں کو، پھل بیچنے والوں کو، عید کے کپڑے بیچنے والوں کو، کہ ان کے لیے چاندی ہو گئی ہے، انہیں لوٹنے کا سنہری موقع ملا ہے، ان کو بہت مبارک. اور لطیفہ سنیے کہ خواجہ آصف صاحب نے، جن کی حکومت ہے، یہ فرمایا ہے کہ بازار میں ڈاکو بیٹھے ہیں. تو مغلوں کے آخری زمانے میں ایک شہزادہ تھا، جس کی پرورش عورتوں میں ہوئی تھی. تو جب سانپ نکل آیا ایک دفعہ محل میں، تو سب عورتوں نے کہا کسی مرد کو بلائیں، تو شہزادے نے بھی کہا کسی مرد کو بلائیں. بھائی آپ کی حکومت ہے تو ہم اگر کہہ رہے ہیں عوام کے ڈاکو بیٹھے ہیں بازار میں، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اس مغل شہزادے کی طرح کہ ڈاکو بیٹھے ہیں. ڈاکوؤں کو پکڑیں. ان کو جو عید کے موقع پر جو مسلمانوں کے لیے شرم اور کلنک کا ٹیکہ ہیں، یہ حرام کھانے والے، آپ ان کو پکڑیں. یعنی غیر مسلم ملکوں میں تو عید پر کرسمس کی طرح پرائسز ڈاؤن ہو رہی ہیں اور یہ اوپر کر رہے ہیں. اچھا اب دوسرا جو سیاسی مسئلہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیں ایک بہت مشہور امریکن ہسٹورین تھی بلکہ باربرا ٹچ مین، وہ 1989 میں وفات پا گئی. اس نے ایک ماسٹر پیس لکھا ہے، مارچ آف فولیز، حماقتوں کا مارچ. اس کی تھیوری میں مختصر بتاتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح انڈیویجول صحیح فیصلے کرتا ہے، ایک انڈیویجول دکان کہاں ڈالنی ہے، بزنس کہاں کرنا ہے، مکان کہاں ڈالنا ہے، بچے کی شادی کہاں کرنی ہے، اس کے بالکل برعکس حکومتیں جو ہیں وہ احمقانہ فیصلہ کرتی ہیں. جس طرح وہ لکڑی کا گھوڑا منع کیا گیا تھا کہ فصیل کے اندر نہ لے کر جائیں، تو اس وقت کی جو حکومت تھی سٹی کونسل، اس نے کہا کہ اندر جائیں. لیکن یہ حکومت ہے بھی، جاپانیوں نے حماقت کی، جس طرح جاپانیوں نے حماقت کی پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی. اب دیکھیں PDM 1 نے عمران خان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا. بالکل صحیح. اب یہ جو PDM 2 ہے، یہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے عمران خان کو آسمان سے وہ ثریا تک اور پتہ نہیں کہاں تک لے کر جائے گی. اتنی حماقتیں کہ کوئی بچہ بھی نہیں کر سکتا. میرے بھائی بتا چکے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے تھا یار. ان کو آپ کانفیڈنس میں لیں. اچھا سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا شہباز شریف کو اقتدار میں آنے کے بعد کہ عمران خان کو ایک آفر کرتے، بات چیت کی آفر کرتے، اور ایک زیتون کا وہ جو کہتے ہیں ڈالی. سر مجھے ایک بات بتائیں، شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اب وہ الیکٹڈ بھی ہو چکے ہیں، ان کے اختیار میں ہے کیا کہ وہ اولیو برانچ آفر کرتے یا فلاور بھیجتے؟ وہ تو ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو با اجازت چلیں گے، با اجازت اٹھیں گے، با اجازت لیٹیں گے، با اجازت کھڑے ہوں گے. تو اتنی اجازتوں کے بعد تو با اجازت ہی دیکھیں شاخ زیتون با اجازت ہی آفر کر دیتے. اجازت نہیں ہے، اجازت لے لیتے، کون سا مشکل کام تھا.
ابھی اجازت نہیں ہے اظہار صاحب، ابھی تو ابھی تو اظہار صاحب اظہار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ پھول بھیجنے کی یا اظہار کرنے کی. تو جناب پھر یہ جو مارچ آف فولیز کی تھیوری ہے، یہ پھر آپ کہیں اور بھی منتقل کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے اتنی دانش مندی. آئرن لیڈی چیف منسٹر آ چکی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں وہ کتنے کام کر رہی ہیں، عام لوگوں سے گھل مل رہی ہیں، ایٹ لیسٹ عوام کے ساتھ ایک ٹچ تو ہے نا ان کا، عوام کے درد میں کھڑی ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی میلے کچیلے بندے عورتیں ان کو گلے لگا رہی ہیں. نہیں، آپ میری بات تو سنیں نا. ہڈیالہ جیل بھی تو مریم نواز شریف صاحب کی عملداری میں ہے. اگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بدنامی یا اس کا جو حرف بد ہے وہ انہی پر پڑے گا. وہ تو کم از کم جوان خون ہے، نئی اپروچ ہے، تو وہ تو کم از کم کوئی ایسی تازگی پیدا کرتی، اولیو برانچ وہ آفر کر دیتی اور کہتی کہ ہم یہ سہولت دیں گے جیل میں، ایسا نہیں کریں گے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. جو بھی حکومت میں آتا ہے بالکل ٹھیک. اس کی جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے.